بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑی اہم دو تین خبریں ہیں۔ ایک تو اس وقت عدلیہ کے اندر شدید نفاق کی خبریں آ رہی ہیں، ڈیوائیڈ ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں۔ مظاہر نقوی صاحب نے ایک اوپن لیٹر لکھا ہے تمام ججز کو اور چیف جسٹس کو، جس میں انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں قاضی فائز عیسیٰ پر، اور یہ کہا ہے کہ وہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور بڑا ایک تفصیل سے انہوں نے خط لکھا ہے۔ میں آپ کو وہ پورا بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ سرگوشیاں یہاں پر جو کوریڈورز آف پاور ہیں کہ ایک کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور جو ججز کی ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے اس میں 2 سال کا اضافہ کیا جائے گا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کے سب سے پہلے بینیفیشری ہوں گے، اور اگلے مرحلے میں منصور علی شاہ صاحب اس کے بینیفیشری ہوں گے۔ تو جو پہلا جو مرحلہ ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب ہوں گے 2 سال ان کا ٹینیور بڑھتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے، اور منصور صاحب جب آئیں گے تو پھر منیب صاحب نہیں بنیں گے۔ تو پورا ایک پلان یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک کنسپریسی ہے، شہر میں باتیں ہو رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جو مسلم لیگ نون کے قریبی جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سارے فیصلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے آئیں گے ہمارے حق میں، اور یہ جو مظاہر نقوی صاحب کو بھی فارغ کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ 15 جس دن تاریخ ہے مظاہر نقوی صاحب کی، اس سے ایک دن پہلے 14 تاریخ کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا، جبکہ 15 دسمبر کو ان کی پٹیشن 3 ممبر بینچ کے سامنے لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر اب یہ کیا سرائیاں ہیں کہ شاید جو سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے اس میں یہ کر لیا جائے گا فیصلہ، اور ان کو فارغ کر دیا جائے گا مظاہر نقوی صاحب کو، اور 15 کو جو ہیئرنگ ہوگی وہ انفرکچس ہو جائے گی، اس لیے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ اس وقت آ چکا ہوگا۔ اور مظاہر نقوی صاحب نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی ہے کہ رات کو انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ 11 دسمبر رات 11:30 بجے میرے گھر میں ایک خط پہنچایا گیا کہ آپ کے خلاف 14 دسمبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہے، اور یہ شاید تاریخ میں پہلی بار ایسا ہے کہ ایک درخواست کے ہوتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل کی ایک جعلی کارروائی پر اس طرح کا آرڈر دیا گیا۔ اور کون سی رات کو سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے؟ تو کیا جو یہ مطلب سپریم کورٹ جو ہے، کیا وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے اوپر نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ایپیکس کورٹ ہے، اپیلیٹ کورٹ ہے، اور سب سے بڑی کورٹ ہے، تو باقی تمام جو ادارے ہیں وہ اس کے نیچے آتے ہیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ یہ کہا ہے مظاہر نقوی صاحب نے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ایز اے جج، اس کی بلیٹنٹ نیکڈ اس کی خلاف ورزی میں ملوث ہیں، اور قانون اور آئین کی وہ دھجیاں جو ہیں وہ اڑا رہے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور طارق مسعود نے 3/4/2023 کو، اس وقت جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس ہے، تو اس میں انہوں نے ایک خط لکھا اور ان کے خلاف ایک فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اور ایک جج جس نے جائز طریقے سے اپنی ساری پراپرٹیز کو ڈکلیئر کیا ہے ایف بی آر کے پاس، وہ اپنا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ مظاہر نقوی صاحب کی تمام جو پراپرٹیز ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں، اور کہیں پر انہوں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے تو سوال کیا جا رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، لیکن ایک جج جس کی پراپرٹیز کے بارے میں ابھی تک وہ جو ہے پتہ نہیں کہ وہ کس طرح سے حاصل کی گئی ہیں، اور اس کے بارے میں جو سوالات ہیں ان کے جواب نہیں آئے، یعنی دوسرے لفظوں میں رسیدیں نہیں آئیں، لیکن شو کاز نوٹس اس جج کو غیر قانونی جس نے ساری پراپرٹی ڈکلیئر کی ہے، اور جو بتا نہیں رہا، جو چھپائے بیٹھا ہے، اس کے بارے میں کوئی کسی طرح کا کوئی سوال بھی نہیں ہے۔ پھر مظاہر نقوی صاحب نے اس خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے 7 بار سپریم جوڈیشل کونسل سے ضروری جو دستاویزات ہیں وہ مانگی، لیکن مجھے آج تک وہ دستاویزات انہوں نے نہیں دی، اور میں نے چیئرمین اور سپریم جوڈیشل کونسل کے جو 2 جج صاحبان ہیں
ان کو میں نے بار بار لکھا لیکن کسی نے میرا کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر اعجاز الاحسن صاحب نے جو نوٹ لکھا ہے، جو خط لکھا ہے، اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو ججز یہ جو بینچ بنائے گئے ہیں یہ غیر قانونی طور پر بنائے گئے ہیں۔ تو یہ ایک اوپن لیٹر ہے چیف جسٹس کے نام اور اس طرح تمام ججز کے نام، اور اس سے پہلے جو اعجاز الاحسن صاحب بتا چکے ہیں کہ جس طریقے سے یہ بینچز بنائے گئے ہیں، کسی سے ان کو بھی نہ منٹس دیے گئے ہیں، ان کو بھی نہ کوئی تفصیلات دی گئی ہیں، اور جو ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا گیا تھا ان کے سامنے میٹنگ میں اس کو وائلیٹ کیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال۔ اور پھر اس سے پہلے جو میں نے آپ سے کہا جی جو کنسپریسی کی خبریں آ رہی ہیں، ایک شہر میں ایک اسپیکولیشن ہے کہ ججز کی جو ایج ہے وہ بڑھا دی جائے گی، الیکشنز نہیں ہوں گے، اور یہ سارا جو کچھ بھی ہے اس کو جو لیگل کور دیا جائے گا وہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ دے سکتی ہے۔ حالانکہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جو کوئی 8 فروری کی جو تاریخ ہے اس کو بھی اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی آگے کرنے کی بات کرے گا تو یہ توہین عدالت ہوگی۔ لیکن جو الیکشن کمیشن ہے اس نے تمام جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ انتظامیہ سے لیے ہیں، کوئی جوڈیشری کا بندہ نہیں آیا، ڈپٹی کمشنرز کو لگا دیا گیا۔ تو جو نگران حکومت اس وقت کر رہی ہے، جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ جس کو فیور دیں گے وہ تو بالکل صاف ظاہر ہے۔ تو یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ گرینڈ سکیم جس میں نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو شاید فیور دی جائے گی، جبکہ تحریک انصاف اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور بالکل کسی طرح سے بھی ان کو کہیں سے بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ اور جو ضمانت کی درخواست ہے عمران خان صاحب کی، وہ ہیئرنگ کے بعد اس کی کوئی تاریخ نہیں آئی، کسی طرح سے کوئی تاریخ نہیں نکلی، اور بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں لگ رہی جس سے کوئی ریلیف ملے۔ بلکہ جو طارق مسعود صاحب ہیں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دے دیا جس کے تحت پشاور ہائی کورٹ نے جو کے پی ایڈمنسٹریشن لوگوں کو بار بار گرفتار کر رہی تھی اس سے منع کیا تھا۔ تو سپریم کورٹ نے تو یہ کہا کہ یہ کون سا قانون ہے جس کے تحت آپ ایسا بلینکٹ آرڈر کر سکتے ہیں کہ کسی بھی لیڈر کو گرفتار نہ کیا جائے، اور اس کے فوراً بعد پھر اسد کیسر کو جو اسپیکر ہیں، سابق اسپیکر قومی اسمبلی کے، ان کو کے پی کی انتظامیہ نے ان کو گرفتار کیا اور وہاں پر گرفتاریوں کا سلسلہ۔ تو ایک واضح ہمیں کریک نظر آ رہا ہے، ایک تضاد نظر آ رہا ہے۔ جو بینچز کی تشکیل ہوئی ہے اس میں نہ عائشہ ملک صاحبہ ہیں، نہ اس میں منیب اختر صاحب ہیں، نہ اس میں اعجاز الاحسن صاحب ہیں، نہ اس میں مظاہر نقوی صاحب ہیں، یہ جو امپورٹنٹ بینچز بنے ہیں۔ تو ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے انصاف دینے کا، اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ درست انداز میں نہیں چل رہے۔ اور اس میں ایک جو اہم جو ڈیولپمنٹ جہاں ججز اختلافات کا شکار ہیں، تو اب ہمیں وکلاء کی گروپنگ بھی نظر آ رہی ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا ہے، وہاں پر اشتیاق صاحب جو ان کے صدر ہیں ان کی زیر صدارت، اور اس میں تمام پوری باڈی شریک تھی، جنرل باڈی اجلاس تھا۔ اس میں بہت سخت تنقید کی گئی ہے، خاص طور پر جو فوجی عدالتوں کے قیام کا معاملہ ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں وہ ریجیکٹ کر چکی ہیں تمام جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں، اور بالکل عدلیہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس حوالے سے کوئی معاملات جو ہیں وہ ان کو اپنے کسی رخ پہ لے جانے کی کوشش کرے۔ اور دوسری جانب یہ مظاہر نقوی صاحب کا لیٹر جس میں انہوں نے بینچز کی تشکیل، جس میں فوجی عدالتوں کے بینچز ہیں، اس پر بھی بات کی ہے انڈائریکٹلی۔ تو وہ یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں شدید کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے۔ اس میں جو وکلاء ہیں، اب جس طرح لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سامنے آئی ہے، دوسری ایسوسیشن بار ایسوسیشنز کی طرف سے بھی اسی طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو بینچ کے اندر کے جو اختلافات ہیں وہ بار پر بھی افیکٹ کریں گے، اور یہ آنے والے دنوں میں ہم کنفرنٹیشن دیکھتے ہیں ان تمام معاملات پر، خاص طور پر جو مظاہر نقوی صاحب کا معاملہ ہے، پھر جو دوسرے جو اہم نوعیت کے آئینی معاملات ہیں جن کو طے کرنے کے لیے مختلف بینچز کی تشکیل ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ اس میں معاملہ جو ہے آگے جا کے مزید اس میں کنفرنٹیشن ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو تازہ ترین سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے بعد۔